اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 19 کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے متعلق۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے متعلق۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، جو پڑھا جاتا ہے تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، فی یتام النساء اللتی، اور یتیم عورتوں کے متعلق کہ لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے انہیں، ما کتب لہن، جو فرض کر دیا گیا انہیں، وترغبون، تم رغبت کرتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کرو ان سے، المستضعفین من الولدان، اور جو بہت ہی نہایت کمزور بچوں کے بارے میں بھی ہے کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ یتیموں کے لیے تم انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ بھی تم کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اسے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یعنی یتیم لڑکیوں کے متعلق جو احکام پہلے سنائے جا چکے ہیں وہ اسی سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 میں ذکر کی گئی تھے، اور اس طرح بے انصافیوں کا ارتکاب کرتے تھے جس کی تفصیل اسی سورۃ کی آیت نمبر 3 کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور ان بے انصافیوں سے بچنے کی خاطر ایسی یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں نے یہ محتاط رویہ اختیار کیا کہ ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، تاکہ ان سے ان یتیم لڑکیوں کے حق میں کوئی بھی بے انصافی کی بات سرزد نہ ہو جائے۔ لیکن اس طرح بھی بعض دفعہ نقصان کی صورت پیش آ جاتی تھی کہ وہ یہ کہ جس قدر پیار اور بہتر سلوک انہیں سرپرستوں سے نکاح کرنے میں میسر آ سکتا، غیروں کے ساتھ نکاح کرنے میں وہ میسر آ ہی نہیں سکتا تھا، تو بعض دفعہ ان کی زندگی تلخ ہو جاتی تھی۔ اس آیت کے ذریعے اولیاء کو ان کی زیر کفالت یتیم بچیوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک تو ان کے حق مہر میں کمی نہ کرو، اور دوسرے جو کچھ تم طے کرو وہ ادا ضرور کر دو، اور ان کے جو دوسرے حقوق وراثت وغیرہ ہوں وہ بھی انہیں ادا کرو۔ حضرت عروہ بیان کرتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی یستفتونک فی النساء، اس کے بارے میں بیان کیا کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کی پرورش میں یتیم لڑکی ہو اور وہی اس کا والی اور وارث ہو، اور یتیم لڑکی اس کے مال میں حصہ دار بھی ہو، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی۔ اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دے، وہ اس کے مال میں حصہ دار بن جائے جس میں لڑکی حصہ دار تھی، اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اس کا مطلب ہے کہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، یعنی یتیم لڑکی جو تمہاری زیر پرورش ہیں، اگر وہ کم مال اور معمولی حسن و جمال والی ہو تو پھر تم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، لہذا منع کر دیا کہ اگر وہ محض مال اور جمال ہی کی وجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہوں تو پھر نکاح نہ کریں، الا یہ کہ عدل و انصاف سے کام لیں۔ اگر نکاح کرنا ہے تو عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اگر کوئی عورت ڈرتی ہے مِن بَعْلِهَا، اپنے شوہر کی کسی زیادتی کی وجہ سے، من بعلها، اپنے شوہر سے، نشوزن، اس کی زیادتی کی وجہ سے، اعراضن، یا اس کی بے رخی کے ڈر سے، فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلح بینہما الصلح، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، والصلح خیر، صلح بہترین عمل ہے، واحضرت الانفس الشح، اور بے شک جو تمہاری طبیعتوں کے اندر ہرس رکھ دی گئی ہے، حضرت الانفس الشح، تمہاری طبیعتوں کے اندر ہرس جو ہے نا وہ رکھ دی گئی ہے، وَإِن تحسنوا، اگر تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک تو جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا۔ اس آیت میں شوہر اور بیوی سے متعلق ایک حکم بیان کیا گیا کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی طرف سے بے رخی کا اندازہ لگا رہی ہو، مثال کے طور پر اس کے ساتھ ایک بستر پر سونا چھوڑ دے،
یا اس کے اخراجات میں کمی کر دے یا اس کے ساتھ بیٹھنا بات چیت کرنا بند کر دے، تو دونوں کے یہ مناسب یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں، اس بات پر اتفاق کر لیں کہ شوہر اس کا حق ادا کرے جیسا کہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور اگر ایسا ممکن نظر نہ آئے اور بیوی چاہتی ہو کہ ازدواجی زندگی قائم رہے تو مہر یا اخراجات کا کچھ حصہ چھوڑ دے یا شوہر کو کچھ مال دے دے، یا اگر اس کے پاس کوئی دوسری بیوی ہے جس سے وہ زیادہ چاہتا ہے تو اپنی باری اس کے ایام کو اپنی باری کے کچھ ایام اس کو دے دے اور شوہر اسے طلاق نہ دے۔ اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں تو پھر شوہر طلاق دے دے، لیکن صلح میں بھلائی ہے۔ اور اس نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی چیز کسی کو نہ دینا، اس معاملے میں بخل سے کام لینا ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ اسی طرح شوہر تبھی بخل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جانب سے کم پر راضی ہو جائے گا اور مال کثیر کا مطالبہ کر کے اسے زیر باز نہ کرے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت سودا کو یہ اندیشہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میری باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیں مگر مجھے طلاق نہ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، چنانچہ اسی موقع پر یہ والی آیت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضرت سودا بنت زمع عمر رسید ہو گئی تو انہوں نے اپنا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دن بھی حضرت عائشہ کے پاس ہی گزارا کرتے تھے۔ حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرص اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یعنی بخیلی، بخل، لالچ یہ فطری عمل ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جو ایمان ہے اور حرص ایک جگہ کٹھی، یہ بخیلی جو ہے نا یہ کٹھی نہیں ہوتی۔ آگے وَلَا تَسْتَطِيعُوا اور ہرگز نہ تم کر سکو گے ان تعدلوا بین النساء کہ تم انصاف کرو عورتوں میں، وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم حرص کرو اس کی، فَلَا تَمِيلُوا نہ تم جھک جاؤ، کل المیل ایک طرف جھک جانا، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ تم چھوڑ دو اسے لٹکی ہوئی، وَإِن تُصْلِحُوا اگر تم صلح کرواؤ، تَتَّقُوا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ لوگوں تم تمام وجوہات سے عورتوں میں برابری نہیں کر سکتے، اور اگر ایک رات ایک کے پاس دوسری رات دوسری کے پاس گزارنے کی باری کی تقسیم کر بھی دو تو تم محبت، شہوت اور مباشرت کے اعتبار سے فرق کو دور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ اگر کسی ایک بیوی کی طرف تمہارا میلان ہو تو اس میں تمہیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، دوسری کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے امور کی اصلاح کر لو گے، باری کی تقسیم میں عدل سے کام لو گے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظاہری حقوق میں عورتوں سے مساوی سلوک کیا جائے، دل کے میلان پر گرفت نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں باریوں کی تقسیم کے اعتبار سے پورا انصاف کرتے تھے، پھر دعا فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلومنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، اور اس پر مجھے ملامت نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت لی اور آپ کی تماداری میرے گھر میں کی جائے، چنانچہ تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یُغْنِ اللَّهُ اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا کُلًّا مِّن سَعَتِهِ ہر ایک کو اپنی وسعت سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ ہے
کشائش والا اور حکمت والا ہے، وسعت والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان ہر ممکن کوشش کے باوجود صلح نہ ہو سکے تو دونوں ایک دوسرے سے خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے دونوں کو ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا اور اس سے اچھے رشتے کا اہتمام کر دے گا۔ اس سے اسلام کے احکام کی حکمت اور وسعت اور رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے، اب وہ خود ایک دوسرے سے کتنے متنفر ہو جائیں، ان کی زندگی کتنی ہی اجیرن بن جائے، طلاق نہیں دے سکتے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے جس کے ذریعے وہ امن و سکون کی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، البتہ کہ ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو اوتوا الکتاب من قبلکم، جو تم سے پہلے کتاب جنہیں دی گئی ہے، ایاکم، اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، سب کو کیا وصیت کی گئی؟ اللہ سے ڈر جاؤ، وَإِن تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، ہے اللہ تعالیٰ غنی اور تعریف کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے گزشتہ اہل کتاب کو تقویٰ کی وصیت کی تھی، اے مومنو تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور کفر نہ کرو، کفر کر کے تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اس لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز سے کامل طور پر بے نیاز ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے تمام تمہارے انسانوں اور تمہارے جنوں کے دل سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس کی سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے تمام تمہارے انسان اور جن سب کے دل ایک بدکار بندے کی طرح ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے تمام انس و جن ایک ہموار میدان میں کھڑے ہو کر مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر انسان کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو اس سے جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر اتنی کہ جتنی سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبونے سے آئے اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ ان یشاء، اگر اللہ چاہے تو یذہبکم، لے جائے تمہیں، ایھا الناس، اے لوگوں، ویأتی بآخرین، لے آئے دوسروں کو، وکان اللہ علی ذالک قدیر، ہے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والی ذات۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو اس بات کو مت بھولو کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو یہاں بسا دے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا، جو ارادہ کرتا دنیا کے ثواب کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دنیا کا اجر بھی اور آخرت کا بھی، وکان اللہ سمیعا بصیرا، ہے اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یعنی جو شخص مطلوب اور مقصود صرف دنیا ہی ہے جس کی، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، لہٰذا جب تم اس سے دونوں ثواب طلب کرو گے تو تمہیں دونوں ہی عطا کر دے گا۔ جو مانگے گا دنیا سے اللہ تعالیٰ سے دنیا، اللہ تعالیٰ سے دنیا دے دے گا، جو آخرت مانگے گا اللہ اس سے آخرت دے دے گا۔